ایک فلپینی لڑکی کہتی ہے کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے اور خنزیر کا قتل کریں گے۔ خنزیر کا قتل کریں گے تو اس میں ان کا کیا فائدہ یا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس چینل پہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان دنوں جو ہے کہ اس مہینے میں عمان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر چل رہا تھا، اسی میں ایک فلپینی لڑکی نے سوال کیا، تو آئیے بنا کسی دیر کے یہ اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ نئے آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلے بنا کسی دیر کے چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عمان میں موجود ڈاکٹر ذاکر نائک علم و نور کی روشنیاں بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ حسب روایت کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے۔ جہاں کچھ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں مسلمان بھی اپنی الجھنیں دور کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی جو پہلے عیسائی تھی مگر پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق فلپین سے ہے، میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تو مختلف چرچوں میں بھی جاتی رہی۔ وہ ہمیں روٹی اور شراب پینے کے لیے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جیزس کا خون ہے۔ انہی میں سے ایک چرچ میں گئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ میری حفاظت کریں گے مگر اس کے لیے مجھے انہیں رقم دینا ہوگی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عمان میں کام کرتی ہوں تو انہوں نے میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی پیسے مانگنے شروع کر دیے، مگر مجھے پتا ہے کہ پروٹیکشن اوپر سے آتی ہے، چرچ سے نہیں۔ مگر جہاں تک میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو تمام خنزیروں کو مار ڈالیں گے، مگر اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کو پیدا ہی کیوں کیا اگر وہ انہیں ناپسند کرتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اسلام ہی سچا دین ہے؟ In Quran, when Jesus came back, he said he will kill all the pigs. So I want to know if he will kill them, what will be the benefit of the world? And why he created if he doesn't like them? And my second question, how will I know that... Sister, one word I didn't hear correctly. You said Jesus Christ will kill the pigs. Yes. That's what you said, no? You said Jesus Christ will kill the pigs. Yes, sister, yes, continue. The second question? And my second question, how will I know that the Islam is the truth? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ کو ان چرچ والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ سے پیسے مانگے۔ ان کے پروٹیکشن منی مانگنے سے آپ کو احساس ہوا کہ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی میں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی وجہ سے میں نے ملائیشیا میں ہجرت کی۔ میں نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ مجھے وزیر اعظم مودی کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے ہدایت دے۔ سوال کے جواب کی طرف آئے تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ بہن، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خنزیروں کو مار دیں گے، یہ ذکر حدیث میں ہے، قرآن پاک میں نہیں، لیکن معلومات صحیح ہیں۔ صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو ماریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس کا جواب ہے کہ دنیا بھر میں عیسائی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شراب پینا اور سور کا گوشت کھانا اچھا ہے۔ در حقیقت اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل واضح طور پر ذکر کرتی ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، اس کے باوجود عیسائی شراب پیتے ہیں۔ بائبل میں متعدد جگہوں پر سور کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ حرام ہے پھر بھی عیسائیوں کی اکثریت پوک کھاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اگر کرسچن ہونے کا مطلب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ہم مسلمان ان کی بتائی باتوں پر عیسائیوں سے بھی زیادہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، ان کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ سورہ مائدہ میں بھی لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جیزس نے تو کہا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل پر ہال میں
اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ عیسائی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جیزس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بائبل میں کہیں بھی ایک بھی غیر مبہم بیان نہیں کہ جس میں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اگر کوئی عیسائی مجھے یہ دکھا سکتا ہے کوئی ایسا غیر مبہم بیان ہے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج ہی عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ There is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible, not a single unambiguous statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can show me any such verse, any unequivocal statement, any unambiguous statement from anywhere in the Bible, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. Today, I am putting my head on the guillotine. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور صرف انہی کو اٹھایا گیا کیونکہ تمام رسولوں میں وہ واحد رسول تھے جن کے پیروکاروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باقی تمام انبیاء کے مرنے سے پہلے ان کے پیروکار اس بات پر متفق تھے کہ وہ خدا کے رسول ہیں، صرف جیزس ہی وہ واحد رسول ہیں جن پیروکاروں نے سوچا کہ وہ خدا ہیں، لہٰذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا اور دوبارہ بھیجے جانے پر وہ ان عیسائیوں پر واضح کر دیں گے کہ انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو ماریں گے۔ اس خاتون کے سوال کہ خدا نے سور کو پیدا ہی کیوں کیا جب وہ اسے پسند نہیں کرتا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس لیے سور کو پیدا کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آ کر سور کو مار سکیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں جدید بیت الخلاء نہیں ہوتے، تو آپ وہاں حاجت کرنے واپس جاتے ہیں تو سور وہاں آ کر ہر چیز کی صفائی کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، تو وہ دوبارہ انہیں بھیجے گا جو آ کر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو ماریں گے، یہی اس کا مقصد ہے۔ Everything has a purpose. You know, normally when you go to villages, they don't have modern toilets like the one we have. When you go to villages, when you go to the call of nature, you come back, the pig goes and clears everything. It is the best scavenger that God has created. Scavenger. It has its purpose. Allah knew that the Christians will eat pig. Allah knew Jesus Christ would come, inshallah, and kill the pig as a sign to show that he never claimed divinity, as a sign to show that what you are doing is wrong. اس خاتون نے ایک دوسرا سوال بھی کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ انسان کے قائل ہونے کے لیے بہت ہی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ دلیل سے قائل ہوتے ہیں، کچھ منطق سے ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے اسلام کے سچا مذہب ہونے پر قائل ہونے کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ توحید ہے۔ اللہ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگ مجھے عمان میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ بھارتی میڈیا دن رات دکھاتا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک عمان گیا تو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہی دکھانے کے لیے ہم یہاں لائیو شو کر رہے ہیں۔ اللہ نے میری حفاظت کی، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اور میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، اور میں نے جو محبت دیکھی وہ پہلے سے زیادہ ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جسے آپ جانتے ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے باعث ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن اور آخری نبی پر ایمان ہمیں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات پر نہیں لڑتے، اس لیے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ توحید کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور آپ اسے مختلف طریقوں سے سمجھتے ہیں، یہ دانشوروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کو متاثر کر سکتا ہے جو ادب میں اعلیٰ پائے پر پہنچا ہوا ہو، اور ایسے شخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے جس میں کچھ خاص نہیں یا جس کو زیادہ علم نہیں ہے۔ قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسے مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔
یہ ہر ایک انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب اور آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے جو ہے کہ آپ سبسکرائب کریں چینل کو، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔